بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل امت کے لیے شاہراہ ہے۔ ہر چیز میں اس کی کوشش ہر امتی کا فرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اور اس راہ پر چلنے کی حد الوسیع کوشش کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دشمنوں کی اعانت سے بھی دریغ نہ کیا۔ سینکڑوں واقعات کتب اور احادیث اور تاریخ میں اس پر شاہد ہے۔ خود یہی عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار جس قدر تکالیف اور اذیتیں پہنچا سکتا تھا اس نے کبھی دریغ نہیں کیا۔ اسی شخص کا مقولہ اسی سفر کا جس میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جب ہم لوگ مدینہ واپس پہنچ جائیں گے تو عزت دار لوگ یعنی ہم لوگ ان ذلیلوں کو یعنی مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ لیکن ان سب حالات کے باوجود اسی سفر سے واپسی کے چند روز بعد یہ بیمار ہوا تو اپنے بیٹے سے جو بہت بڑے پکے مسلمان تھے کہا کہ تم جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس بلا لاؤ، تمہارے بلانے سے وہ ضرور آ جائیں گے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور باپ کی درخواست کی نقل کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت جوتے پہن کر ساتھ ہو لیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا تو رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، کیا گھبرا گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس وقت آپ کو تنبیہ کے واسطے نہیں بلایا، اس واسطے بلایا کہ اس وقت مجھ پر رحم کریں۔ یہ کلمہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور ارشاد فرمایا، کیا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میری موت کا وقت قریب ہے، جب میں مر جاؤں تو میرے غسل دینے میں آپ موجود ہوں اور اپنے ملبوس میں مجھے کفن دیں اور میرے جنازہ کے ساتھ قبر تک جائیں اور میری نماز جنازہ پڑھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری درخواستیں اس کی قبول کی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں حق تعالی شانہ نے منافقین کے جنازہ کی نماز پڑھانے کی ممانعت فرمائی۔ یہ تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ، اور یہ کرم تھا ان کمینوں کے ساتھ جو کسی وقت بھی سب و شتم اور عیب تراشی میں کمی نہ کرتے تھے۔ کیا ہم لوگ بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ اس قسم کا کوئی معاملہ کر سکتے ہیں کہ اس کی جانی دشمن کی تکلیف کو دیکھ کر رحمت للعالمین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور جتنی فرمائشیں اس نے اپنے کفر کے باوجود کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرم سے سب پوری کی۔ اپنا کرتا مبارک اتار کر اس کو کفن کے لیے مرحمت فرمایا اور بقیہ سب درخواستیں بھی پوری کی۔ وہ کفر کی وجہ سے اس کو کار آمد نہ ہو سکی، بلکہ آئندہ کے لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے اس انتہائی کرم کی ممانعت اتر آئی۔